السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المکین الکریم۔ آئیے ہمارا بارگاہ رسالت میں عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ سارے لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آج عظیم الشان عرس رضوی کی اس پربہار تقریب میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ پررونق بہاریں اور یہ عرس رضوی کا خوبصورت سما یہ اعلان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین، پوری کائنات میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگ رہا ہے، امام احمد رضا کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے؟ کیوں ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں؟ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ہم غلاموں کے عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے پوری زندگی ہم غلاموں کے عقیدے کی ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے امام نے اس وقت قلم اٹھایا جس وقت بھارت کی سرزمین پر انگریزوں کے پیسے سے خریدے ہوئے نئے نئے فرقے لانچ کیے جا رہے تھے اور نیا نیا عقیدہ دیا جا رہا تھا۔ معاذاللہ مصطفیٰ جان رحمت کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جا رہا تھا۔ کوئی اٹھتا تھا اور کہتا تھا معاذاللہ ہمارے آقا کو پیٹ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ کوئی اٹھتا تھا اور کہتا تھا معاذاللہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح ایک بشر ہے۔ ایسے عالم میں جب مدرسہ کی عمارت دیکھ کر کے سارے علماء خاموش کھڑے تھے، جب لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر کے دوسرے مفتیوں کا قلم خاموش تھا، اس وقت میرے رضا کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نشر کرے۔ میرے امام نے کتاب لکھنا شروع کیا۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے اور علماء کرام کے لیے اعلیٰ حضرت نے جہاں تصنیفات لکھی کہ جب بدعقیدے اپنی بدعقیدگی پھیلائے تو علماء کرام میری کتاب سے رہنمائی حاصل کرے، وہی ہم جیسے غلاموں کے لیے، آپ جیسے غلاموں کے لیے اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہدائی کے بخشش کا وہ انمول سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ قیامت تک یہ ہدائی کے بخشش ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ جب بدعقیدوں نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کچھ نہیں دے سکتے، ان کو کچھ اختیار نہیں ہے، میرے رضا کا قلم اٹھ رہا تھا اور مچل کر کہہ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح بشر کہو، زیادہ تعریف نہ کرو، زیادہ قصیدے نہ بیان کرو، اس وقت میرے امام کہہ رہے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے کعبہ آ گئے ہو اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، حج کر لیا ہے اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت میرے امام کا قلم جھوم کے کہہ رہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب بدعقیدے کہہ رہے تھے
جب بدعقیدے کہہ رہے تھے مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے، مصطفیٰ ہماری طرح انسان ہے، اس وقت میرے امام کہہ رہے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب میرے امام نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عظمت کی پہرہ داری کی ہے، تب بارگاہ رب العزت سے میرے امام کو یہ انعام ملا ہے۔ اے امام احمد رضا، تو نے ساری زندگی میرے حبیب کے در کی نوکری کیا ہے، تو یہ انعام لیتے جا۔ اب قیامت تک جہاں مصطفیٰ کے عظمت کی بات ہوگی وہاں ایک نعرہ ضرور لگے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، رشک گلزارے جنا فخر زمن احمد رضا، رشک گلزارے جنا فخر زمن احمد رضا، پاسبانے گلستانے پنجتن احمد رضا، پاسبانے گلستانے پنجتن احمد رضا۔ میں گزارش کروں گا مولانا عمار صاحب سے کہ وہ 10 منٹ کے لیے میک پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور یہاں سامنے جو حضرات کھڑے ہیں وہ فاتحہ خوانی کے بعد پھر اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ ہیں۔ امام عشق و محبت محسن اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے 107ویں سالانہ عرس پاک میں شرکت فرمانے والے جملہ احباب اہل سنت، بالخصوص محفل پاک میں بارگاہ حضور تاج الشریعہ میں موجود علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سرکار نے جن شخصیات کے لیے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حضور شیر کالمی کی آمد ہے، آپ ان کے رخ انور کی زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ چیز پڑے چوٹی کے وہبڑے، بھاگ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ مانا عرب نے تجھے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی،
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگ آج طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. یہ مسلک ایک نیا مسلک ہے معاذ اللہ. جبکہ آپ قرآن پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کیونکہ آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب آپ ذرا سوچیں، نماز اہم العبادات ہے، روزہ جیسی عبادت اللہ نے عطا کی ہے، حج و زکات جیسی عبادتیں عطا کی ہیں، اور وقضى ربك اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا کے ذریعہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرماتا ہے. بہت سارے ذرائع ہیں جن ذریعوں سے اللہ اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، لیکن قرآن سے پوچھو کہ کیا اللہ فقط نماز پڑھنے سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ فقط روزہ رکھنے سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ فقط حج و زکات کی ادائیگی سے راضی ہو جائے گا؟ یا فقط والدین کی خدمت سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ تو نہیں، بلکہ اللہ اس وقت راضی ہوگا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یہ سارے اچھے کام کرنے سے پہلے تم میرے محبوب پاک کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، حج و زکات کی ادائیگی کرتے تھے، لیکن حضور کو جان ایمان مانتے تھے، شان ایمان مانتے تھے. تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ دیکھیں یہی تاجداران مارا مطہرہ ہے، یہ سید العلماء ہے. یہاں تک دعا فرماتے ہیں اسی مسلک کے لیے جس مسلک کے لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. حضور سید العلماء فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے. الحمدللہ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرص سراپا قدس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے مظلومان گرامی وقار جلوہ فرما ہے. یہ خطبہ اسلام کیا ایک قافلہ موجود ہے. میں آخری بات عرض کر کے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. آپ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے نبیگان سے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں ان علماء اہل سنت سے جڑے رہو، ورنہ یاد رکھو کہیں وہابیہ تمہیں اپنے دامے فریب میں لیں گے، کہیں رافضی تمہیں اپنے چکر میں پھنسا لیں گے، کہیں محبت اہل بیت کے نام پر مولائیت کے شکار ہو جاؤ گے. لیکن جب اعلیٰ حضرت اور ان کے سچے وارثین سے جڑے رہو گے جو اماضی کریم میں حضور تاج الشریعہ نے ہمیں راستہ دیا ہے، آج الحمدللہ وہی طریقہ وہی راستہ حضور قائد ملت داماد اللہ النورانی اہل سنت کو عطا کر رہے ہیں. اور جب ان کے طریقے کار پر رہو گے تو فخر سے پڑھتے رہو گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب
हुजूर नज्म है और नाव है इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, क्योंकि जहाँ कुरान ने ये फरमाया है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वही साथ ही साथ अल्लाह ने सहाबा की तारीफ और तौसीफ भी बयान फरमाई है। इरशाद होता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह उनसे क्यों कर राजी हुआ? क्योंकि उन्होंने नबी के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगियां गुजारी है। इमाम मालिक को देखो, जलीलुल कद्र ताबई है, आपके आबा उस्ताद में से बहुत से सहाबियत के मर्तबे पर फाइज हैं। मदीना तैयबा की गलियों में जब आप चला करते थे, बावजूद इसके अहले सरवत घराने से थे, लेकिन नंगे कदम चलते थे, हत्ता की सवारी का भी इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। किसी ने पूछा था कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है? इमाम मालिक फरमाते हैं अभी मादी करीम में वो नबी का अल्लाह का वो मुअज़्ज़म बंदा कि जिसकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह को सलामी पेश करने हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को आते हैं, उनके नालैने पाक का बोसा इन मदीना तैयबा की गलियों के ज़र्रात में लिए हैं। और ये मेरी गैरत है, इसको गवारा नहीं कि मालिक के कदम उन ज़र्रात पे पड़े। दिल तो चाहता है, दिल क्या चाहता है? आला हजरत की जुबानी सुनो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे ऐसा मौका है ओ जाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात की साथी फिरका है और आला हजरत की तालीमात ही हमें जन्नत में ले जाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर कायद मिल्लत और जैसे मखदूमान गिरामी वकार से जुड़े हैं, जो कौमी मिली हर तरीके से हमदर्द सुन्नियत है। मैं आखिर में दुआ करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अजीज मुकर्रम हज़रत मौलाना शम्स रज़ा साहब जो खातिमे हुजूर ताजुल शरिया है, बहुत बड़े ऑपरेशन के मरहले से गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनको रूह फरमाए, तमाम खुदामान को और तमाम आशिकाने आला हजरत, आशिकाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और आशिकाने हुजूर ताजुल शरिया को दारैन की बरकतों से नवाजे। हुजूर कायद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुकम्मल कफालत फरमाई और न जाने कितने लोग आपकी बारगाह में पलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह आपसे फैज़याब हो रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है इस मरकज़े मोहब्बत को सलामत रखे और हम सब की बार बार हाजिरी मकबूल होती रहे। तो प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल सामने। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।